آگے چلیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، اس کے اندر کیا کچھ طے ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی موجود تھے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب. بریگیڈیئر نادر میر صاحب گہری نظر رکھتے ہیں اور کچھ دن پہلے ہماری افطار پر ملاقات بھی ہوئی. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بریگیڈیئر صاحب آپ جو کہتے ہیں وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کیا پوری ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور افغانستان کے اندر ان کو جواب اندر ہی دینا چاہیے. الحمدللہ 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان گھسا ہوا ہے اور گھستا ہی جا رہا ہے اور اب بتا رہا ہے کہ وقت کہ ہم انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ مزید آگے بڑھے گا اور جو غضب ہے للحق جو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. میں تو یہ بات بہت سے عرصے سے کہہ رہا تھا، ابھی ریسنٹلی نہیں کئی کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا آپ نے دفاع کرنا ہے، چاہے بھارت حملہ کرے چاہے کوئی اور حملہ کرے. تو ادھر ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے بھارت ہی کرا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے فنڈنگ کر رہا ہے، ڈیزائن کر رہا ہے، نقشہ بنا رہا ہے جنگ کا، دوسرا محاذ کھول رہا ہے. لیکن بہرحال زمین تو افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ بھی افغانستان کے اور کچھ دوسرے دہشت گرد سب مل کے بھارت کے ڈیزائن پہ پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں. اور اس میں دہشت گردی کا انہوں نے حملہ کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے زمین سے ایک روایتی قسم کا بارڈر کے اوپر حملہ کیا، بھرپور قسم کا. تو اس کا جواب دیا پاکستان نے. صرف جو ہمیشہ ہم جواب دیتے تھے وہ جواب نہیں دیا، اس دفعہ جواب پاکستان نے وہ جواب دیا جو دینا چاہیے تھا. اور پالیسی چینج یہ تب ہوتا ہے. دیکھیں یہ جنگ جو ہوتی ہے نا، حکمت عملی، آپ کی اسٹریٹجی، یہ کسی پالیسی کے تحت ہوتی ہے. آپ کسی ملک سے آپ کی دوستی ہے یا جنگ نہیں ہے تو وہاں پھر آپ ظاہر ہے ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، جو پاکستان سال سے کر رہا تھا. لیکن جب پتہ لگ گیا کہ وہ دشمن بن گیا ہے اور دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور دشمن ہی ہے تو پھر تو ڈپلومیسی فیل ہے نا. تو جو چیز فیل ہو جاتی ہے نا پالیسی، اس کو نہیں چلایا جاتا، نئی پالیسی لائی جاتی ہے. تو وہی پاکستان نے کیا ہے. بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کی فوج اور خالی فوج نہیں، سیکیورٹی فورسز، ایف سی اور جتنے لوگ ہیں اور عام لوگ بھی، آپ نوٹ کریں چمن میں ادھر وہاں کے ٹرائبس مین فوج کے ساتھ ملے ہیں ملک کے دفاع کے لیے. جیسے لاہور کے بیدیا میں لوگ آئے تھے انڈیا کے ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کرنے پچھلے سال، اسی طرح پاکستانی جو ہیں ہمارے بلوچستان میں، ہمارے KPK میں بہادر لوگ، ہمارے بلوچ پشتون، انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کا دفاع کیا اور اب پاکستان نے آگے پیش قدمی کی ہے. اس میں سب سے آگے جو ہے کردار وہ ہماری ایئر فورس کا ہے. ہماری ایئر فورس نئی ڈیزائن ایک ڈاکٹرن کے مطابق ہم لوگ کر رہے ہیں جس کا نام آپ کہہ لیں ایئر لینڈ بیٹل. نارملی لینڈ ایئر بیٹل یعنی زمینی فوج کی مدد میں ہوائی فوج آتی ہے. ادھر جو سب سے ڈومیننٹ آپ کا یا پہل کرنے والا یا دشمن کو تباہ کرنے والا عام جو اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا نام ہے پاکستان ایئر فورس فضائیہ، جو اللہ کی برکت سے، اللہ کی مدد سے، پاکستان کے لوگوں کی دعا سے دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے. شک میں رکھیں نا، اس بات میں اس میں کوئی شک نہ رکھیں. پچھلے سال انڈیا کو پتہ لگ گیا تھا یہ کیا ایئر فورس ہے اور اس دفعہ دہشت گردوں کے سپورٹر کو، دہشت گردوں کو افغانستان میں بھی پتہ لگ گیا کیا ایئر فورس ہے.